کبھی آپ نے کسی سے کہا کہ میرے لیے دعا کرنا صبح میں دفتر چلا جاؤں، یا میرے لیے دعا کرنا صبح میں دکان کھول لوں؟ تم ہدایت مانگتے رہتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، تمہارے لیے ہدایت ہے۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ الزمر، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہی نے بہترین کلام نازل فرمایا، قرآن کو اللہ نے احسن الحدیث قرار دیا ہے، احسن۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا، بہترین کلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو خیر الحدیث کہا ہے، خیر الحدیث۔ جمعے کے خطبے میں آپ امام صاحب کے الفاظ سنتے ہوں گے، نہ خیر الحدیث کتاب اللہ، تو خیر الحدیث احسن الحدیث ایک ہی معنی ہے جی دونوں کے، بہترین کلام۔ کلام الملوکی ملوک الکلام، ہم نے پڑھا تھا کہ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا۔ یہ کیا ہے؟ کتابن، ایک کتاب ہے، متشابہن، جس کی آیات ملتی جلتی ہیں، مثانی، مضامین بار بار دہرائے جاتے ہیں، ایک مضمون دوسرے مضمون سے بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اصل بات ہے کہ تقشعر منہ جلود، اسے سن کر اسے پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن کن لوگوں کے؟ الذین یخشون ربہم، ان لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل اور ان کے جسم نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت، یہ ہے اللہ کی ہدایت۔ ہم اکثر دعا کا کہتے ہیں، دعا کیجئے اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ نے ہدایت دے دی ہے۔ ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت۔ یہدی بہ من یشاء، عرب کے ہاں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے وہ اسے ہدایت دیتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے۔ ہمارے ہاں ترجمہ اس کا ملتا ہے، اس کے ذریعے وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ دونوں ترجموں کی گنجائش ہے، لیکن قرآن مجید کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہی اسے ہے جو ہدایت چاہتا ہے۔ اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت اتنی معمولی چیز ہے، اتنی عام چیز ہے، جو ہدایت چاہتا ہی نہیں ہے اسے اللہ ہدایت کیوں دے گا؟ ہاں، جو ہدایت چاہے گا اسے اللہ ہدایت دے گا۔ دنیا کی نعمتوں کے ساتھ اگر نعمت ہدایت نہیں ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت نہیں ہے۔ اصل نعمت ہدایت ہے جی۔ پیسہ بہت بڑی نعمت ہے جی آج کل، اور واقعی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر پیسے کے ساتھ ہدایت نہیں ہے نا تو پیسہ کہاں خرچ ہوگا؟ طاقت نعمت ہے، لیکن اگر ہدایت نہیں ہے ساتھ طاقت کے تو غلط جگہ طاقت استعمال کی جائے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اولاد اگر ہدایت والی نہیں ہے، وہی والدین آپ کو یہ کہتے ہوئے بھی ملیں گے کہ اللہ بہتر تھا اولاد دیتا ہی نہ ہمیں۔ تو اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے ذہن میں، یا یوں کہہ لیں کہ کسی بھی نعمت کے ساتھ جب نعمت ہدایت ملتی ہے تب وہ اصل نعمت بنتی ہے۔ اور قرآن مجید اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جسے اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت۔ تم ہدایت مانگتے رہتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کے ہوتے ہو تم دعائیں کرواتے رہتے ہو کہ دعا کر دیں ہمارے لیے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ دعا کرانے میں حرج کوئی نہیں ہے، کروانی چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رازق ہے، ہمارا ایمان ہے نا، رازق نہیں بلکہ رزاق ہے، لیکن کیا اس کی صفت پر ہم بھروسہ کر کے گھر بیٹھے رہتے ہیں؟ صبح جاتے ہیں نا کام پہ، الارم لگا کے سوتے ہیں، آنکھ صحیح ٹائم پہ کھل جائے، صبح دفتر پہنچنا ہے، دکان کھولنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ کبھی آپ نے کسی سے کہا کہ میرے لیے دعا کرنا صبح میں دفتر چلا جاؤں، یا میرے لیے دعا کرنا صبح میں دکان کھول لوں؟ کبھی نہیں کہتے، لیکن ہدایت اس کے لیے ہم دعائیں کرواتے ہیں، یار ہدایت کرنا، ہم بھی نیک ہو جائیں آپ جیسے، ہم بھی آپ جیسے نیک ہو جائیں۔ اللہ جہاں رازق ہے، رزاق ہے، وہاں اللہ ہادی بھی ہے، ہدایت دینے والا بھی ہے۔ دیکھیں اس کا اختیار ہے، وہ چاہے آپ کو گھر میں بیٹھے رزق دے دے، اس کا اختیار ہے، اور ہمارا ایمان ہے وہ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے باوجود ہم کوشش کرتے ہیں نا رزق حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ ہدایت دینے والا ہے، چاہے سب کو ہدایت دے دے، لیکن اس کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے، اس کے لیے ہم دعائیں کرواتے، ہم بھی نیک بن جائیں، ہم بھی ایسے ہو جائیں۔ اچھی بات ہے کہ دعائیں کروائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا دعا نہ کروائیں، اب کہ میں کوشش کر رہا ہوں نیک بننے کی، آپ بھی میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کوشش میں کامیاب۔ تو ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ذریعے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔
اس کے ذریعے وہ اسے ہدایت دیتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور اللہ جسے گمراہ کر دے، اور اللہ ایسے ہی نہیں گمراہ کرتا کسی کو۔ قرآن کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ فلما زاغوا، جب وہ خود ٹیڑھے ہو گئے تو ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ انسان فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے رہنا ہی ٹیڑھا ہے، تو پھر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ اسے ٹیڑھا ہی کر دیتا ہے۔ یہ انسان کا اپنا اختیار ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے کہ ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے۔ پھر جس راستے پہ وہ جانے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے اس پہ چلا دے۔ تو فَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جسے اللہ ہی گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اسے پھر ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ یہ بات سنی، جیسے پھر اللہ گمراہ کر دے نا، یعنی انسان خود گمراہ ہونا چاہے اور پھر اللہ کی طرف سے وہ اس راستے پہ چل جائے تو پھر اسے ہدایت دینے والا۔ بہت خوبصورت ٹیکسٹ ہے جی قرآن مجید کا، سورہ زمر۔ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں ایسے سن کر، ہمارے کھڑے ہی نہیں ہوتے۔ ہمارے کسی کی دکھ بھری کہانی سن کر، کوئی ہارر مووی دیکھ کر تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن سن کر ہمارے کن کے کھڑے ہوتے ہیں؟ الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی ہے، اس کا مطلب ہے ہم اپنے رب سے نہیں ڈرتے۔ اصل بات ہے کہ پھر وہی آئے گی کہ جب تک سمجھ نہیں آئے گی رونگٹے کیسے کھڑے ہوں؟ کہ بات سمجھ ہی نہ آئے تو رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سفر میں جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اس میں ہمیں خیر و عافیت سے جاری رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔